میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے دوست کی تحریر جسے اپنے ہی دوست کی بیوی سے عشق ہو گیا۔ معاشرے کی ہر مرد کے لیے ایک عبرت ناک تحریر۔ ریاض میں رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا، پر ریاض میں رہ کر کھانے پینے کا وہ مزہ نہیں ہوتا جو بندہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتا ہے۔ چونکہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا اور میں روز باہر ہوٹل سے کھانا کھاتا تھا۔ ہوٹل سے کھانا کھانا ایسا ہی تھا جیسے بندہ تنہائی میں بیٹھ کے خود سے باتیں کرے، نہ کوئی سننے والا اور نہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ تو میں اکثر اپنی تنہائی سے تنگ آ کر ہوٹل میں جا کر کسی نہ کسی بندے کے ساتھ میز شیئر کر لیتا۔ کھانا ہم دونوں کا اپنا اپنا ہوتا، پر ہم باتوں باتوں میں کھانا بھی کھاتے اور وقت بھی گزارتے، ایسے پردیس کا پتہ نہ چلتا۔ ایک دن ایسے ہی میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ وہاں پر ایک چاچا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان چاچا جی کو جا کے بولا، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کے ساتھ میز شیئر کر سکتا ہوں؟ چاچا تو ایک دم سے ہائپر ہی ہو گئے، بولے جاؤ جاؤ میاں اپنا کھانا منگواؤ، تم لوگوں کو تو عادت ہے مفت خورے کھانے کی۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں نہیں چاچا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کھانا تو میں اپنا ہی منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہوں۔ چاچا نے مجھے بے عزت کر دیا، اور سچ پوچھے تو مجھے بڑے ہوٹل میں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وہ دن میں نے کھانا نہیں کھایا اور کمرے میں چلا گیا اور بسکٹ کھا کر سو گیا۔ پردیس میں تو یہ عام بات ہے بسکٹ کھا کر سونا۔ اگلے دن جب میں ہوٹل میں گیا تو میں نے پھر سے کھانا آرڈر کیا اور میں نے دیکھا ایک 25-26 سال کا لڑکا، یہاں پر میں اس کا نام نوفل بتاؤں گا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے جا کے بولا، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کے ساتھ میز شیئر کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے بولا، کوئی بات نہیں بھائی، آپ بے شک میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ خیر اس نے اپنا کھانا منگوایا، میں نے اپنا کھانا منگوایا، ہم دونوں کھانا کھا کے باتیں کرنے لگے۔ میرا کافی اچھا ٹائم اس کے ساتھ گزرا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میری شادی تقریباً 1 سال پہلے ہو گئی، میں شادی کے 1 مہینہ بعد پردیس میں آ گیا تھا اور میں اب یہیں پر رہ رہا ہوں۔ میری بیوی وہاں پاکستان میں ہے اور میں یہاں ریاض میں روزی کی خاطر نکلا ہوا ہوں۔ خیر کرتے کرتے میری نوفل سے کافی اچھی بات چیت ہونے لگی۔ نوفل کو پردیس میں کم سے کم 5 سال ہو گئے۔ وہ روز آتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ ایک دن میں جب گیا تو نوفل اتنا خوش تھا، اس کا وہ چہرہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے جا کے نوفل کو بولا کہ خیر تو ہے نوفل بھائی، آج اتنے خوش کیوں ہو؟ نوفل نے مجھے بولا، مصطفیٰ بھائی میں 5 سال کے بعد چھٹی جا رہا ہوں، اب تو میری بیٹی بھی ماشاءاللہ سے 4 سال کی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے مجھے نوفل نے بتا دیا تھا کہ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا ہے اور اب اس کی بیٹی 5 سال کی ہو گئی تھی، 4 سال کی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ 5 سال کے بعد گھر جا رہا تھا۔ خیر نوفل اتنا خوش، میں نے اسے خوشی خوشی ایئرپورٹ پر جا کر الوداع کیا۔ ٹھیک 40 دن بعد جب میں اسی ہوٹل میں واپس گیا تو میں نے دیکھا نوفل کا اترا ہوا چہرہ، بڑی ہوئی داڑھی، وہ ایک کونے میں ایک میز پہ بیٹھا ہوا اداس سا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو بولا، نوفل تم کب آئے؟ تو نوفل نے مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ تو مجھے جانتا پہچانتا ہی نہ ہو۔ میں نے نوفل کو بولا، نوفل خیر تو ہے نا، میں مصطفیٰ پہچانا نہیں؟ تو اس نے مجھے بولا، جی جی بھائی میں نے پہچان لیا۔ خیر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، وہ کھا نہیں رہا تھا، میری ضد پہ اس نے کھانا کھایا۔ میں نے اس کو بولا، چلو باہر چلتے ہیں۔ ہم چلتے چلتے، کیونکہ اس ہوٹل میں بات کرنا گوارا نہیں تھا، وہاں پر بہت رش تھی، ہم لوگ وہاں سے ہوٹل سے نکل کر ریاض کی روڈ ہارا پہ جا کر وہاں ایک بنے چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگ وہاں پر جب جا کے بیٹھے تو میں نے اس کو پوچھا، نوفل بتاؤ کیوں اتنے پریشان ہو، کیوں اتنے اداس ہو، ہوا کیا ہے؟ نوفل مجھے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے اس سے کافی انسسٹ کیا، نوفل بتاؤ مجھے بتاؤ، پر وہ نہیں بول رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے نوفل کو بولا، ٹھیک ہے نوفل، جب تم مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہارا سر کھانے کی، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھ کے جانے لگا، نوفل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پاس بھی اور میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، میں نے بولا، نوفل بتاؤ خیر تو ہے؟ وہ روتا رہا، جب اس کے دل کا بوجھ کم ہوا تو مجھے بتانا شروع کیا، بھائی میں خوشی خوشی گھر گیا چھٹی، میری بیوی مجھے اپنی سی نہ لگی، میرے جانے سے اسے کوئی خاصی خوشی سی نہ ہوئی،
میری بیٹی گڑیا مجھے اپنا باپ نہیں سمجھ رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائی۔ ایک ہفتے تک میں نوٹ کرتا رہا کہ میری بیوی اب میری نہیں رہی۔ میری بیٹی ارشد کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ ارشد میرا دوست تھا۔ جب میں سعودیہ آ گیا تھا تو میری بیوی کو چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت رہتی تھی۔ میں ارشد کو بولتا تھا کہ ارشد پلیز میری بیوی کو یہ چیز دلا دو، وہ چیز دلا دو۔ کرتے کرتے ارشد ہمارے گھر کا ایک فرد بن گیا۔ میں جب بھی ہمیشہ میری بیوی مجھے یہی بولتی تھی کہ خدا نوفل گھر آ جاؤ، ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، پر مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ پر میں اسے ہمیشہ سمجھاتا کہ گھر اپنا ہوگا تو سکون زیادہ ہوگا۔ میرے گھر بنانے کی تمنا نے مجھ سے میری بیوی کو چھین لیا۔ ارشد میری بیوی کے اتنا قریب ہو گیا کہ گڑیا ارشد کو پاپا سمجھنے لگی۔ میری بیوی نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ گڑیا جو ہماری بیٹی ہے وہ آپ کو نہیں ارشد کو پاپا مانتی ہے۔ میں ارشد کے پاس گیا، میں نے اس کو جا کر بولا کہ تو نے میرا ہی گھر اجاڑ دیا، تو میرا ہی دوست بن کر مجھے ہی ڈستا رہا۔ تو اس نے بولا نوفل میری کوئی غلطی نہیں ہے، جب بھی میں عید پر تمہارے گھر جاتا تمہاری بیوی گجرے پہنتی، مہندی لگائی ہوتی اور ہمیشہ آس میں رہتی کہ کوئی اس کی تعریف کرتا۔ تب میں اسے بولتا گڑیا آپ کی ماما اچھی لگ رہی ہیں، تو بس تمہاری بیوی خوش ہو جاتی۔ تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت تھی، پر تمہاری ضرورت میں نے پوری کر دی۔ اب تم خدا را اپنی بیوی کو چھوڑ دو تاکہ ہم دونوں نکاح کر سکیں۔ نوفل نے مجھے اتنا بتایا اور رونا شروع ہو گیا۔ میں نے بولا آگے بھی تو بتاؤ۔ نوفل نے بولا پھر میں واپس آ گیا، میں نے ایئرپورٹ پر آ کے اس کو طلاق نامہ بھیج دیا تاکہ وہ دونوں ارشد اور میری بیوی شادی کر سکیں۔ نوفل نے مجھے اتنا بتایا اور کہا کہ بس میں کل واپس آ گیا ہوں پردیس میں۔ میں نے نوفل کو بولا کہ نوفل تم گھر کیوں نہیں جاتے تھے؟ نوفل نے مجھے بتایا کہ بھائی جب بھی میں گھر جانے کی بات کرتا تو میری ماں مجھے یہی بولتی کہ نوفل دیکھو تمہاری بہنوں کی شادی ہوگی، تمہاری بہنوں کو جہیز دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ہمیشہ ماں کی باتیں مجھے روکے رکھتی، پر میری بیوی میرا انتظار کرتی۔ کرتے کرتے پھر نوفل اٹھ کے چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا اداس دل کے ساتھ۔ صبح میں اٹھا، میں نے نوفل کو ہوٹل میں نہیں دیکھا۔ کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا، نوفل مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے آخرکار پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نوفل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ پھر میں نے سوچا اس میں غلطی کس کی ہے، نوفل کی بیوی کی، نوفل کے دوست ارشد کی، یا اس کے ماں باپ کی؟ خدا را اپنے بچے کی شادی کر کے اس کو کبھی اتنا پردیس میں بھیج کر اتنا مجبور نہ کرنے کہ وہ